اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع سورۃ یاسین کا تعارف اور فضیلت۔ عزیزان محترم، سابقہ گفتگو میں آپ لوگ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سورۃ یاسین کا نزول، سورۃ یاسین کو یاسین کیوں کہتے ہیں، سورۃ یاسین کی اہمیت کیا ہے، سورۃ یاسین کی فضیلت کیا ہے، سورۃ یاسین میں کتنے حروف ہیں، کتنے کلمات ہیں، اور سورۃ یاسین میں لفظ اللہ کتنے دفعہ استعمال ہوا ہے، یہ ساری تفصیل اور ڈیٹیل آپ لوگ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے۔ آج سورۃ یاسین کی فضیلت از کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحہ نمبر 237۔ سامعین محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ سورۃ یاسین قلب قرآن ہے، اور فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، یاسین قرآن کا قلب ہے، قرآن کا دل ہے۔ مولا پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، یا فرماتے ہیں دن کے کسی بھی حصے میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرے گا، تو فرماتے ہیں وہ اسی دن یا اسی رات کو کرے گا، وہ امن و امان میں رہے گا، حفاظت میں رہے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ یاسین کی اگر تلاوت کرتا ہے تو فرماتے ہیں صبح تک امن و امان اور حفاظت میں رہے گا، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صبح کے ٹائم سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ حفاظت میں رہے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں خدا سے رزق و روزی حاصل کرے گا۔ اور جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو فرماتے ہیں خداوند متعال 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا کہ اس بندے کو شیطان کے شر اور ہر آفت سے محفوظ رکھا جائے۔ جو بندہ رات کو سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو معین کرتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس بندے کو شیطان رجیم کے شر سے اور ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اور فرماتے ہیں اگر وہی بندہ اگلے دن فوت ہو جاتا ہے جس نے رات سوتے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کی تھی، فرماتے ہیں اتنا اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنا مرتبہ ہے سورۃ یاسین کا کہ بندہ پڑھتا رات کو ہے، اللہ نے رات کو بھی اجر عطا فرما دیا۔ اللہ نے اس کے پڑھنے کے عوض 70 ملائکہ کو اس کے اوپر معین کر دیا، 70 ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس میرے عبد کو، اس میرے بندے کو شیطان کے شر سے اور ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھا جائے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہی بندہ اگر اگلے دن فوت ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں خدا اسے بہشت میں داخل کرے گا۔ سامعین محترم، ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھنا انسان کو 2 طرح کے اجر معین ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر بندہ مومن، اگر کوئی عبد ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اسے 2 انعامات عطا کرتا ہے۔ پہلا، رات کو جو بندہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو معین کر دیتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس میرے عبد پر، اس میرے بندے پر ہر آفات و بلیات اس سے دور رکھا جائے اور شیطان کے شر سے بھی اس کی حفاظت کی جائے۔ اور اگر وہی بندہ اگلے دن فوت ہو جاتا ہے
تو معصوم فرماتے ہیں اللہ اسے سب سے بڑا اجر یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ اسے بہشت میں داخل کرے گا۔ اور سامعین محترم، 30,000 فرشتے غسل دیتے وقت وہاں موجود ہوں گے۔ اور تیسرا اجر سماعت فرمائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیسرا اجر کیا دینا چاہتا ہے؟ پہلا فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ دوسرا، اگر وہ اگلے دن فوت ہو جاتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں اللہ اسے داخل جنت کرتا ہے۔ اور تیسرا اجر اللہ یہ دیتا ہے کہ 30,000 ملائکہ کو معین کرتا ہے تاکہ اس کے غسل کے وقت وہاں موجود ہوں۔ اور سامعین محترم، وہ ملائکہ اس بندے کے لیے استغفار کریں گے۔ آپ سماعت فرمائیے عزیزان محترم، سامعین گرامی، وہ خالق، وہ مالک کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا رحمان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے ایک دفعہ مجھے پکار کے دیکھو، میں کتنے دفعہ تمہیں آواز دیتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ ایک دفعہ پکارو تو صحیح، ایک دفعہ میری لین پر آؤ تو صحیح، ایک دفعہ میرے راستے پہ آؤ تو صحیح۔ اور سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، کیا عظمت ہے اس خالق لم یزل ولا یزال کی، اس خالق محمد وآل محمد کی، اس خالق کائنات کی، کہ انسان ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کتنے کتنے اجر عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، دنیا داری ہے، ہر انسان کی دنیا داری ہے، گھر داری ہے، لیکن انسان کو چاہیے 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ نکال کے سورۃ یاسین کی تلاوت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش وصول کرے۔ اور سامعین محترم، فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کریں گے اور دعائے مغفرت کریں گے کہ اے پالنے والے، اے پروردگار، وہ 30,000 ملائکہ اس بندے کے لیے مغفرت بھی کریں گے، استغفار بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اے پالنے والے، اے خالق، خالق کل، خالق جہاں، اے خالق حقیقی، یہ تیرا گناہگار بندہ تھا، اس نے سورۃ یاسین کی تلاوت فرما دی ہے، اب تو ہی رحیم ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے، میرا مالک، اس کے گناہ معاف فرما۔ اور سامعین محترم، وہ فرشتے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ قبر تک اس بندے کی تشییع جنازہ بھی کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں جب تشییع جنازے میں وہ شریک ہوں گے اور اگر اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو پہلے وہی فرشتے اس کی قبر میں داخل ہوں گے اور اس کی قبر میں وہ فرشتے عبادت کریں گے تاکہ جنت کا مقام بن جائے، اس کا برزخ کا عالم آسان ہو جائے، اس کے اوپر کوئی سختی نہ ہو۔ کیا ذات ہے اس خالق لم یزل ولا یزال کی، اس خالق محمد وآل محمد کی، جو موسیٰ کا بھی خالق ہے اور فرعون کا بھی خالق ہے، جو ابراہیم کا بھی خالق ہے اور نمرود کا بھی خالق ہے۔ وہ مالک ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے پر اتنا اجر عطا کرتا ہے، اگر انسان پورا قرآن ختم کر لے تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اللہ نے 30,000 فرشتوں کو معین کیا ہے اس کی ڈیوٹی پر کہ جاؤ، میرے بندے نے، میرے عبد نے رات سورۃ یاسین کی تلاوت کی تھی، اسے شیطان کے شر سے اور ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھو۔ اور اگر وہی بندہ دن کو فوت ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اس کی قبر میں بھی عبادت کرتے ہیں، اسے غسل میں دینے بھی مصروف ہوتے ہیں اور اس کی تشییع جنازہ بھی کرتے ہیں اور اس کی قبر میں جا کے عبادت کرتے ہیں تاکہ قبر کی سختیاں اس پہ نہ پڑے، قبر کی آسانیاں اس پر آئیں۔ اور سامعین محترم، اس عبادت کا ثواب اسی بندے کو عطا کرتے ہیں وہ فرشتے جو اس بندے کے اوپر تشییع جنازہ کر رہے تھے، اس کی قبر میں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ جتنی دیر عبادت کی جاتی ہے، اور فرشتے تو اللہ کی نوری مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، معصوم مخلوق ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، وہ فرشتے اتنی تعداد میں آ کر اس بندے کی قبر میں عبادت کرتے ہیں، اور وہی عبادت
وہی عبادت اسی بندے کو عطا کی جاتی ہے۔ اور سامعین محترم، تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسعت عطا کی جاتی ہے، یعنی قبر اتنی کھلی کر دی جاتی ہے، اس کی قبر مبارک اتنی وسیع کر دی جاتی ہے، انسان کی نگاہ ختم ہو سکتی ہے، اس کی قبر نہیں پتہ چل سکتا کہ کہاں تک ہے۔ سامعین محترم فرماتے ہیں اس بندے کی قبر کو وسعت عطا کی جاتی ہے اور اسے قبر کے فشار سے امان عطا کیا جاتا ہے، فشار قبر سے بھی اسے امان عطا کیا جاتا ہے، اس کی قبر کو بھی وسعت عطا کی جاتی ہے۔ اور فرماتے ہیں اس کی قبر سے لے کر آسمان تک درخشان نور اس وقت تک باقی رہے گا جب تک خدا اس مومن بندے کو قبر سے نکال نہیں لیتا، یعنی روز قیامت تک جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو اٹھا نہیں لیتا، بلا نہیں لیتا، اس کی قبر سے آسمان کی جانب ایک نور نکلتا رہے گا۔ اور یہی مومن اور مسلمان کی نشانی ہے کہ یہی قرآن قلب پڑھتے تھے، قرآن کریم کو سمجھتے بھی تھے اور قرآن کریم پر عمل بھی کرتے تھے اور قرآنی صورتوں کو اپنا وظیفہ بنایا ہوا تھا۔ سامعین محترم، سورۃ یاسین کی بہت بڑی فضیلت ہے، جتنے فضائل بیان کیے جائیں بہت کم ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اگر انسان دیکھتا رہے تب بھی اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، یہ مختصر فضیلت اور اہمیت سورۃ یاسین۔ اذان محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے قرآن کریم کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے۔ جن مومن مومنات کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ آل محمد کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، انہیں کروٹ کرو جنت نصیب فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومن بیمار ہیں آل محمد کا صدقہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مومن تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیں دور فرما۔ اللہ علیہ محمد کے صدقے جتنے بھی مومن مومنات مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ علیہ محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قیم آل محمد۔